بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ میں ہوں حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ایجوکیشن پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یونیورسٹی فیصل آباد کے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے سیکنڈ پارٹ کے جو پاسٹ پیپر تھے وہ شیئر کریں گے۔ یہ پیپر 2019 میں یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے لیے گئے تھے۔ پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں تو جو بھی ایم اے اسلامک اسٹڈی کا پیپر ہوتا ہے وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس میں سے فرسٹ جو کویشچن دیا جاتا ہے وہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے یا پھر وہ شارٹ کویشچن پر مشتمل ہوتا ہے، اور 20 مارکس کا وہ ایم سی کیوز پر مشتمل یا شارٹ کویشچن کا کویشچن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو 6 یا 7 لانگ کویشچن دیے جاتے ہیں، اس میں سے آپ نے 4 جو کویشچن ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور 4 کویشچن میں سے ہر جو کویشچن ہے اس کے مارکس 20 ہوتے ہیں۔ اس طرح سبجیکٹیو پارٹ جو ہے آپ کا وہ 80 مارکس کا ہوگا، اور جو آپ کا آبجیکٹیو پیپر ہوگا وہ 20 مارکس کا ہوگا، اور ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے 100 مارکس جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ 2019 کا ہمارے پاس پیپر ہے علوم فقہ کا۔ تو فرسٹ کویشچن ہے، یہ آپ کے سامنے یہ پیپر اوپن ہے، اس کو سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کا جو پیپر کا لنک وغیرہ ہے اگر آپ اس کو پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے۔ کویشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، فقہ کا مفہوم بیان کریں اور اس کی ضرورت و اہمیت کو تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں اجاگر کریں، یا پھر کتاب الرسالہ کا تعارفی جائزہ پیش کریں۔ کویشچن نمبر 3 ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا تقابلی جائزہ پیش کریں، یا عصر جدید میں اجتہاد کی افادیت کو مفصل انداز سے بیان کریں۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 4 ہے یہ کہ درج ذیل فقہی عبارات میں سے ایک کا ترجمہ و تشریح کریں۔ یہ 2 عربی میں فقہی عبارات دی ہوئی ہیں، اس کا آپ نے ترجمہ و تشریح لکھنا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 5 کی بات کرتے ہیں کہ درج ذیل عبارت کا ترجمہ و تشریح، اور اس کے بعد لاسٹ کویشچن ہے یہ کہ یا پھر آپ عبارت کا ترجمہ و تشریح نہیں کریں گے، بدایت المجتہد کے کتاب العقدیہ کی روشنی میں قاضی کے فرائض بیان کریں۔ تو یہ 2019 کا علوم فقہ کا پیپر تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ کویشچن تھے جو ایم اے اسلامک اسٹڈی میں پارٹ سیکنڈ میں علوم فقہ کے پیپر میں پوچھے گئے تھے۔ فقہ کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ پیپر جو ہے وہ دعوت و ارشاد کا ہے۔ 2019 میں فرسٹ اینول میں یہ پیپر ہوا تھا، ٹوٹل مارکس اس کے 80 ہیں۔ تو دعوت و ارشاد میں پوچھے جانے والے کویشچن جو ہیں ان میں سے جو سیکنڈ کویشچن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمات دعوت دین پر سیر حاصل مضمون لکھیں۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 3 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب دعوت پر جامع مضمون قلم بند کریں۔ کویشچن نمبر 4 ہے کہ عصر حاضر میں اشاعت و دعوت و دین میں جدید ذرائع اور وسائل کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ کویشچن نمبر 5 ہے تبلیغی جماعت کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی دعوتی خدمات پر تعارفی مضمون لکھیں، یا پھر کویشچن نمبر 6 ہے کہ دعوت دین کی اہمیت، تقاضے اور ہماری ذمہ داریاں، ان پر بحث کیجیے۔ کویشچن نمبر 7 ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے 2 پر مختصر نوٹ لکھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتی خدمات، اس کا با جز ہے کہ سنوسی تحریک، اور جیم ہے داعی کے اوصاف۔ تو یہ پیپر دعوت و ارشاد کا تھا 80 مارکس کا 2019 میں فرسٹ اینول میں جو یونیورسٹی کی طرف سے لیا گیا تھا۔ یہ 7 کویشچن ہیں ٹوٹل، جن میں سے آپ نے 4 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس یہ پیپر ہے ہمارے پاس اسلام اور سائنس۔ کوئی سے 4 سوالات کے جواب دیجیے، تمام سوالات کے نمبر یکساں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سائنسی طریقہ کار کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ لیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ علم سائنس کی روشنی میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل پیش کیجیے۔ کویشچن نمبر 4 ہے کہ ابن الہیثم کی شخصیت اور علمی کارناموں پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 5 ہے علم طب کے میدان میں مسلمانوں کی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ کویشچن نمبر 6 ہے کہ سائنسی رویے کی تشکیل میں اسلام کے کردار پر نوٹ لکھیں۔
اور کویشچن نمبر 7 ہے کہ درج ذیل پر نوٹ لکھیں جابر بن حیان، اور بعد جز ہے اس کا اصلاح سازی میں مسلمانوں کی خدمات۔ یہ پیپر اسلام اور سائنس سیکنڈ پارٹ ایم اے اسلامک اسٹڈی کا پیپر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیپر ہے یہ اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات۔ تو اس میں جو ہے وہ شارٹ کویشچن بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جو فرسٹ اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو لانگ کویشچن ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ تو شارٹ کویشچن میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ معاشیات کبیر سے کیا مراد ہے، سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں طبقاتی کشمکش سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد سود کی ممانعت میں ایک قرآنی آیت یا حدیث نبوی عربی متن یا ترجمے کے ساتھ لکھیں۔ کارل مارکس کے نظریہ معیشت کے کوئی 2 نکات لکھیں۔ کتاب الخراج کی کوئی سی 2 خصوصیات لکھیں۔ اخوت سے متعلق کوئی قرآنی آیت بما ترجمہ لکھیں۔ خراج اور جزیہ میں کیا فرق ہے، وقف کا اصطلاحی معنی لکھیں۔ عاریت سے کیا مراد ہے، وراثت کے 2 ارکان لکھیں۔ تو یہ شارٹ کویشچن تھے جو پوچھے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ کویشچن ہیں، علم معاشیات کو مختلف ماہرین نے معیشت کے افکار کی روشنی میں واضح کریں۔ ابو عبید القاسم بن سلام بطور ماہر معاشیات پر ایک نوٹ لکھیں۔ اسلام کی معاشی اقتدار میں عدل کی ضرورت و اہمیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیجیے۔ کویشچن نمبر 5 ہے کہ صرف دولت اور اس کی ممنوعات کے مفہوم کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیجیے۔ کویشچن نمبر 6 ہے کہ اسلامی بیت المال کے ذرائع آمدن کو مفصل انداز میں بیان کریں۔ اور کویشچن نمبر 7 ہے کہ شراکت کا مفہوم واضح کریں اور اس کی حدود و قیود پر۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو پیپر ہے وہ ہے اسلام اور جدید سیاسی و معاشرتی افکار۔ اس میں سے بھی 4 جو کویشچن ہیں آپ نے وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ کویشچن نمبر 2 ہے کہ اسلامی نظریہ سیاست کے مفہوم، وسعت اور نوعیت پر سیر حاصل مضمون لکھیں۔ کویشچن نمبر 3 ہے کہ اسلامی تصور قومیت کا مفہوم لکھتے ہوئے اس کے عناصر پر جامع مضمون قلم بند کیجیے۔ کویشچن نمبر 4 ہے کہ اسلامی ریاست کے فرائض کو جامعیت سے بیان کیجیے۔ کویشچن نمبر 5 ہے کہ معاشرے کی تعریف لکھتے ہوئے اس کے خصائص پر سیر حاصل بحث رقم کیجیے۔ کویشچن نمبر 6 ہے کہ مسجد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کے مقاصد اور معاشرہ میں اس کے کردار پر نوٹ تحریر کیجیے۔ اور اس کے بعد کویشچن نمبر 7 ہے کہ درج ذیل میں سے 2 پر نوٹ تحریر کیجیے۔ حاکمیت الہیہ، جہاد کی اقسام، مدرسہ۔ تو ان میں سے آپ نے 2 پہ نوٹ تحریر کرنا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ ایم اے اسلامک اسٹڈی کے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے پاسٹ پیپر تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ 2019 میں فرسٹ اینول میں یہ پیپر ہوئے تھے۔ اسی پیٹرن پہ تقریباً جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جو ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر ہوتے ہیں وہ بھی اسی پیٹرن پہ لیے جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔